اور جنت میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سلوا اللہ فاسألوا اللہ الفردوس فإنه اعلی الجنات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرتے ہو تو سب سے پہلے جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ تمام جنتوں کا سردار ہے، سب سے بڑھ کر بڑی جنت وہ جنت الفردوس ہے۔ ابھی جنت الفردوس کن خوش نصیب لوگوں کو ملے گا؟ جنت الفردوس اللہ رب العالمین کن خوش نصیب لوگوں کو دے گا؟ انبیاء کے بعد، انبیاء علیہ السلام نبی کے بعد، اس کے بعد پھر امت میں ہمیں اور آپ میں کون سا وہ خوش نصیب مومن ہوگا جس کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ کون سی جنت؟ یہ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو میں جنت الفردوس میں جگہ دوں گا۔ ہم اور جنت الفردوس میں چند دن ہوں گے؟ نہیں، ہم دنیا میں کئی سال ہے، زیادہ سے زیادہ 80 سال ہماری کسی کی زندگی، 100 سال، اس کے بعد اس دنیا سے جانا ہے۔ نہیں، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جگہ دوں گا، لیکن کون سی جنت الفردوس؟ کتنے وقت ہوگا؟ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں 10 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العالمین ایسے نیک ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ کیا ہے اس جنت الفردوس کی قیمت؟ کیا ہے؟ آپ بازار میں جاتے ہیں، بازار میں ایک اعلیٰ قسم کی خوراک کی کوئی چیز ہے، آپ لیتے ہیں، دکاندار سے پوچھتے ہیں جی اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ آپ کو بتاتے اس کی اتنی قیمت ہے۔ آپ شو روم میں جاتے ہیں، شو روم میں ایک اچھی 0 میٹر نئی ماڈل کی گاڑی ہے، بہت قیمتی ہے، آپ نے شو روم والے سے کہا بھائی اس گاڑی کی قیمت کیا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہے؟ وہ خصوصیات آپ کو بتا دے گا۔ اس میں اے سی، گرمی ہے تو ٹھنڈی ہوا، اور سردی ہے تو گرم ہوا، اور اس میں کھڑکیاں ہے، آپ کو نظر آئیں گے، سپیٹ ہے، اتنا ہے، یہ سہولت ہے، سپرنگ ہے، جمپ ہے، یہ ہے، وہ ساری خصوصیات آپ کو۔ پٹرول خرچہ بھی بڑا کم ہے اور نازک آرام دہ سفر بھی ہے۔ جی نئی گاڑی ہے، 0 گاڑی ہے، کتنی قیمت ہے؟ وہ آپ کو قیمت بتا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس کی قیمت بتا دی۔ جنت الفردوس جو تمام جنتوں کی اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہے الذین یرثون الفردوس، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جنت الفردوس دوں گا۔ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون۔ جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے ایک شرط ہے اور 7 صفات اپنے اندر پیدا کرتی ہے، بس۔ جنت الفردوس کمانے کے، حاصل کرنے کی ایک شرط ہے اور 7 صفات ہے۔ اس شرط کو پوری کرو اور 7 صفات کو حاصل کرو، اللہ رب العالمین تجھے اس دنیا میں کوئٹہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ تجھے تیری ٹکٹ جنت الفردوس میں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان میں شامل فرما دے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے ایمان ہے۔ قد افلح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین جانو کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ؟ المؤمنون۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، ایمان کے بغیر جنت کیا؟ اللہ کی رضامندی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقین جانو یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ بغیر ایمان کے انسان کتنا بھی اچھے اعمال کرے، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان، مومن ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکام کو ماننا، اللہ کی ذات و صفات کو ماننا، اور اللہ کے نبی کی صفات، اللہ کے نبی کے احکام کو، سنتوں کو اپنے جسم پہ، اپنی زندگی میں لاگو کرنا، یہ ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے، اے اللہ خیر و شر کا مالک میں تجھے جانتا ہوں،
محمد رسول اللہ میری زندگی، میری چال چلن، میرے رفتار گفتار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوگی. میرا جسم، میری جان، میری خوراک، میری زندگی، میرے اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوگی. یہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر کفر کی حالت میں ایمان نہ ہو، جو بھی عمل آدمی کر لے، کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کافروں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے ایمان اور اعمال ضائع ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ان کے اعمال جتنے بھی کر لیے ہے. شرط اعمال کی قبولیت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ایمان. اور ان کے اعمال کتنے بھی اچھے کیے ہو، اللہ تعالیٰ میدان محشر پہ تولے گا نہیں، ترازو پہ نہیں. آپ مجھے بتاؤ، دکاندار سے جب آپ سامان لیتے ہو تو دکاندار آپ کو چینی، چاول وہ تول کے دے گا، یا گھر میں یا دکان کے سامنے کچرا ہے، نالی کے سے باہر لوگوں نے کچرا نکالا، وہ کچرا بھی دکاندار ترازو میں تول کے دے گا؟ نہیں. کفر کی حالت بغیر ایمان کے اعمال کچرا ہے. کتنے بھی اچھے اعمال کر لے، فلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کے اعمال کو وزن نہیں کیے جائیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا جنت جہنم میں پھینک دو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جن لوگوں نے کفر کی اور میرے قرآن کی، میرے نبی کی آیاتوں کی، میرے قرآن میرے نبی کی حدیث کی تکذیب کی، اسلام کی، اولئک اصحاب الجحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جحیم، جہنم والے ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس لیے علماء نے بیان فرمایا ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا میں کوئی دولت اس کے مقابل نہیں ہے. سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال، دولت، کسی چیز کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا، احسان نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کو ایمان کی دولت دینے کے وجہ سے میں نے ان پہ احسان کیا ہے. ایمان ہی کی بدولت ہم قبر کے عذاب سے نجات پائیں گے. ایمان ہی کی بدولت محمد رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار بنیں گے. ایمان ہی کی بدولت، ایمان ہی کی وجہ سے محمد رسول اللہ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی ملے گا. ایمان ہی کی بدولت ہم جنت کے حقدار بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی اس سرمایہ ایمان، اس دولت کو محفوظ رکھنے، اس کو محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایمان خراب ہوتی ہے، بہت ایمان خراب ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے جو زبان کر کے مکر جاتا ہے، وعدہ کر لیا پھر ختم. اس لیے ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے. یہ جنت کی ٹکٹ ہے، یہ کافروں کے پاس نہیں ہے. اعمال کی قبولیت دار مدار ایمان پہ ہے. تو سب سے پہلی شرط اللہ رب العالمین جن لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے ایمان. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان پر سلامت، قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری اس سرمایہ کی حفاظت کرے. آپ مجھے بتاؤ، اگر ایک آدمی کے پاس 50 کروڑ روپے ہو اور وہ آپ کے افغانستان سے یا آپ کے چمن سے یا آپ کے گلستان سے یا آپ کے سریاب سے یا آپ کے خزدار سے یا آپ کے کراچی یا پنجاب کسی راستے سے آتا ہو اور 50 کروڑ اس کی جیب میں ہو، وہ سفر احتیاط کرے گا یا بے احتیاطی کرے گا؟ کتنی خیال کرے گا؟ سرمایہ ادھر سے کوئی گزرے گا 50 کروڑ جب ایسا نہ ہو جیب قطرہ آ جائے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایمان اس سے کروڑوں ارباں زیادہ بڑی دولت ہے. شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، ہمارے اعمال کے ذریعے ہمارے ایمان کو خراب کرے گا. اور شیطان مرتے دم تک، آخری جب روح نکلتی ہے اس وقت بھی شیطان حاضر ہوتا ہے.
اس لیے دعا کرے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ جنت کی ٹکٹ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ رب العالمین اس دولت سے ہمیں اور آپ کو محروم نہ کرے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے ان میں سے ایک شرط ہے اور 7 صفات ہے۔ کتنی صفات ہے؟ 7۔ ایک شرط ہے اور 7 صفات ہے۔ پہلی شرط یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقین جانو کامیاب ہو گئے کون لوگ؟ جو ایمان والے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہو اور وہ ایمان قبر تک، میدان محشر تک لے آئے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی ایمان کو سلامت رکھے۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا اگر ایک آدمی کی آنکھ نہیں ہے، نابینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان ہے، بڑی دولت ہے۔ ایک آدمی ہاتھ پیر نہیں ہے، شل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے خوبصورت جوانی ہاتھ پیر دے گا کہ اس کی مثال نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک آدمی اس دنیا سے قبر میں بھی ایمان چلا گیا تو اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی توفیق دے کہ اس دولت کی ہم حفاظت فرمائیں۔